امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان نے کہا، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا، ایران سے امریکی پابندیاں ہٹانا ہوں گی اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی ختم کرنا ہوگی۔ ہم بنیادی طور پر جو چاہتے ہیں وہ ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ ہمارے حقوق ہیں۔ دوسری جانب عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی اہم شخصیات آج ایران کا دورہ کر سکتی ہیں۔ خبر کے مطابق اہم پاکستانی شخصیت کے دورے میں معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہونے کا اعلان متوقع ہے۔ ممکنہ مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہونے کا امکان، سرکاری سطح پر خبر کی تصدیق نہ ہو سکی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کا دورہ، ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مذاکرات اور افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور، ایرانی صدر کا علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ محسن نقوی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 5 روز پہلے بھی ایران کا دورہ کیا تھا۔ ایرانی صدر، اسپیکر مجلس اور ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ معاہدہ کرنے تک ایران کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، ایران کو ایک موقع دیں گے، انہیں ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ آبنہ ہرمز کھولنی ہوگی، یہ فوری طور پر کھل جائے گی۔ ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے، جو کہیں گے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہی کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی، ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیر پا طریقہ ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران 2 عالمی دہشت گرد افواج کے خلاف ایک تاریخی منفرد مزاحمت کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کے جنگ نے حکام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجتبی خامنائی نے مثالی اتحاد کے مظاہرے پر ایرانی قوم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو یہ خطے سے باہر تک پھیلے گی، ایران کی نئی علاقائی اور غیر علاقائی صلاحیتیں فعال ہو جائیں گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دوبارہ جنگ چھڑ گئی تو ایران مزید حیرت انگیز رد عمل دے گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے مذاکرات کو اضافی موقع فراہم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایسے معاہدے تک پہنچا جا سکے جو جنگ کے خاتمے کا باعث بنے۔ آبنہ ہرمز میں 28 فروری سے پہلے کی طرح سلامتی، آزادانہ بحری آمد و رفت کی بحالی اور تمام متنازع امور کا حل ہو۔ سعودی عرب پاکستان کی مسلسل ثالثی کی کوششوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جنگ روکنا ضروری ہے، مزید لڑائی غیر دانشمندانہ ہوگی، دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ روس اور چین کو یک طرفہ غنڈہ گردی اور تاریخ پلٹانے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بیجنگ میں روسی صدر پوتن سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہنا اہم ہے، جنگ کے خاتمے سے توانائی کی سپلائی اور عالمی تجارتی نظام کے استحکام میں مدد ملے گی۔ روسی صدر پوتن نے کہا کہ روس امریکہ سمیت اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کے باوجود روس ایک قابل اعتماد توانائی فراہم کنندہ ہے۔ روس اور چین کے تعلقات عالمی سطح میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کے مشترکہ اعلامیہ اور توانائی سمیت تعاون کی 20 دستاویزات پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس سے پہلے
ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर सदर पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा है कि ईरान अमरीका ताल्लुकात पेचीदा मामला है, फिर भी चीन ने इस्लामाबाद की सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। चीन इस वक्त सालिसी अमल में शामिल होता है जब मुस्बत नतीजे की उम्मीद हो। मौजूदा सालिसी अमल ईरान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का नतीजा है। सेनेट में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के आदे की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा कि वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह से कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खित्ते में अमन के लिए इलाक़ाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग में पाकिस्तान चीन के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 24 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FPR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ। सूबों से वफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन के दौरे में 2 रोज़ की तोसी। हुकूमत और IMF में बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो चुका, चंद नुकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCFD गैस देने की यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 26, 27 और 28 मई को होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सलहट टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 358 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन के साथ नुमाया रहे। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने दूसरे इनिंग्स में 6 और टेस्ट में 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7वें से 8वें नंबर पर चली गई है। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए नए टेस्ट कप्तान के लिए मुशावरत की जाएगी। बांग्लादेश की जानिब से सीरीज़ में क्लीन स्वीप के बाद शान मसूद दिल बर्दाश्ता हैं। उन्हें बतौर कप्तान शदीद तनकीद का सामना है। शान मसूद दिसंबर 2023 में टेस्ट कप्तान बने। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले, 4 जीते, 12 में शिकस्त हुई। पाकिस्तान टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना है कि तब्दीली से ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है कि क्रिकेट में बेहतरी किस तरह की जाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए कप्तानी ली थी। कुछ चीज़ें हैं जिन पर क्रिकेट बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है। शान मसूद ने कहा कि कप्तान का फैसला हमेशा से क्रिकेट बोर्ड का होता है। शिकस्त पर वो भी मायूस हैं, लेकिन शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को करार नहीं देंगे। फैसले जज्बात में नहीं किए जा सकते। क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ओहदा भी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आज़म को आइंदा वफाकी बजट पर MQM की तरफ से तजावीज़ पेश की। वफाकी हुकूमत के तहत कराची में अवामी फ़लाही मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। MQM ने हुकूमत का अवामी फ़लाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को MQM की बजट तजावीज़ पर गौर की हिदायत की। इससे पहले वज़ीर आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन बट ने मुलाकात की। MD बैतुल माल ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया।
वस्ती कुरम में शिद्दत पसंदों के 2 गिरोहों में झड़प, 18 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद कमांडर काजिम और मुमताज़ के गिरोहों के माबैन झड़प में शरपसंद कमांडर मुमताज़ उमती मारा गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान का इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर माइकल जवारोफ से मुलाकात। पंजाब में अज़रबैजान के सरमायाकारों के लिए मौक़े पर बातचीत। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तिजारती मुआहदों पर भी तबादला ख्याल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौके को मुनज़्ज़म करेगा। मरियम नवाज़ के अज़रबैजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। अमरीका ईरान तनाज़े के खित्ते पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। अमरीका ईरान तनाज़े की वजह से मईशत और तवानाई दबाव में है। आलमी बरादरी के मुफाद में है कि तनाज़ा जल्द ख़त्म हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में गवर्नर पंजाब के हमरा मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत की। लाहौर की सड़कों और तालीमी इदारों के पुराने नाम बहाल करने पर गौर। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बहाली लाहौर के लिए बनाई गई कमेटी लहर के इजलास में मामला ज़ेर गौर आया। कमेटी के रुकन कामरान लाशारी ने कहा कि नवाज शरीफ ने पुराने नाम बहाल करने के लिए कहा था। जेल रोड, जैन मंदिर, कृष्ण नगर, क्वींस रोड और टेम्पल रोड जैसे पुराने बहुत से नाम हैं। पुराने इदारों में गवर्नमेंट कॉलेज और किंग एडवर्ड कॉलेज का नाम भी शामिल है। लाहौर की बहाली प्रोजेक्ट के तहत पुरानी इमारतों की बहाली का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली इजाज ने कहा कि नामों की तब्दीली का फैसला होने पर आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एसओपीज़ के मुताबिक मुलाकातें कराने की दरख्वास्त। कहा कि मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना उनका हक है, वो हमेशा पुरअमन रहते हैं। एक सवाल पर कहा कि हुकूमत से अब तक राब्ते शुरू नहीं हुए, बातचीत शुरू नहीं हुई। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर मोहसिन नकवी से राब्तों में थे। बैरिस्टर गौहर ने उन्हें बताया कि मोहसिन नकवी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि केसेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं लगाया जाएगा। हमने जवाब दिया कि हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बहुत सी इतलात दुरुस्त नहीं हैं। ना किसी हुकूमती शख्सियत ने उनसे राब्ता किया, ना ही कोई डील की ऑफ़र की। अनमोल उर्फ पिंकी की सायरा शौकत के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश पकड़ी गई। डीआईजी साउथ के मुताबिक अनमोल ने पाक आईडी ऐप पर 18 फरवरी को जाली शनाख्ती कार्ड बनाने की दरख्वास्त दी थी। नई शनाख्त के लिए अनमोल उर्फ पिंकी ने अल्लामा इकबाल कॉलोनी शादरा लाहौर का पता दर्ज किया था। नादरा ऐप में सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दरख्वास्त प्रोसेस ना हो सकी। डीआईजी साउथ असद रजा ने नादरा हुकाम को ख़त लिख दिया। नादरा हुकाम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दूसरी तरफ अनमोल उर्फ पिंकी की केस में हिरासत में लिए गए सीटीडी के एएसआई को बयान रिकॉर्ड कराने के बाद छोड़ दिया गया। ज़राए सीटीडी के मुताबिक एएसआई से पिंकी नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात की गई। दूसरा एहलकार अब तक हिरासत में है। उधर डीआईजी साउथ ने ज़िले के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों के गैर समाजी सरगर्मियों और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने की निशानदही हुई। अनमोल उर्फ पिंकी के केस में कौमी असम्बली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 18 मई को एक क्लिप चला जिसमें ड्रग डीलर खातून राजा परवेज़ अशरफ का नाम ले रही थी। बाद में उनका बयान आया कि उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाया जा रहा है। दरख्वास्त है कि ऐसे मुकदमे को पब्लिक या सोशल मीडिया पर तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ना लाया जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने आज़म नज़ीर तारड़ से कहा कि क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडे पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पूरा ऐवान राजा परवेज़ अशरफ के साथ खड़ा है। आईजी को कहेंगे कि मुजरिमों को कोर्ट में लाने तक मीडिया पर ना लाएं।
چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ملزمہ کو پنکی کے بجائے اصل نام سے پکارنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے انمول عرف پنکی سے متعلق سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ کو بریفنگ۔ بتایا کہ اب تک پنکی کے ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں جس میں 90 لاکھ روپے ہیں۔ پنکی نے کسی کی شناخت بھی چوری کرنے کی کوشش کی، وہ مقدمہ بھی بنائیں گے۔ ایف آئی اے اور این سی سی آئی اے سے بھی تفتیش میں مدد لی جا رہی ہے۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر گھروں کو آگ لگائے جانے کے بعد متاثرہ خاندان در بدر، خواتین رشتہ داروں کے گھر اور مرد درختوں کے نیچے رہنے پر مجبور، اپنی مدداب کے تحت گزر بسر کر رہے ہیں۔ گاؤں صدیقہ رائی میں مکانات جلانے کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے شکارپور سے گرفتار مزید 5 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ مدعی کی سیشن کورٹ جیکب آباد میں دونوں برادریوں کے سرداروں کو شامل تفتیش کرنے کی درخواست۔ سردار احمد علی چنا اور سردار صدام حسین برڑو عدالت میں پیش، مزید سماعت 3 جون تک ملتوی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے سینیٹر سمینہ زہری کا کرمنل لا ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا۔ بل کے تحت قرار دیا گیا ہے کہ جرگے کو عدالت کا درجہ حاصل نہیں، کاروکاری کے واقعات میں تماشائیوں کو کرمنل لا کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ سینیٹر سمینہ زہری نے کہا کہ جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والا لڑکا اور لڑکی نہیں ملے تو پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی۔ غیرت کے نام پر قتل کو روکا جانا چاہیے۔ کاروکاری کے مقدمات میں جرگہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چین کے پارلیمانی وفد کی پارلیمنٹ آمد، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے خوش آمدید کہا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ چینی وفد کے دورے سے پارلیمان اور اسٹریٹجک تعاون کے مزید دروازے کھلیں گے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا پاکستان اور چین امن اور جنگ میں ساتھ کھڑے ہوئے۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اتحادی ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق سے چینی وفد کی ملاقات۔ ایاز صادق نے کہا کہ پاک چین دوستی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات عوامی اور ادارہ جاتی روابط کی عکاس ہیں۔ چیئرمین ایم پی سی کا پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف راجہ ناصر عباس نے کہا کہ دنیا میں پاور مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ ایشیا کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ایشیا کو مذاکرات کی طرف آنا ہوگا۔ اس میں چین اور پاکستان کا کردار اہم ہے۔ ایشیا کے تنازعات کے حل کے لیے مختلف فورم بننے چاہیے۔ چین ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بن گوئر نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری امدادی قافلے فریڈم فلوٹیلا کے گرفتار کارکنوں سے بدسلوکی کی ویڈیو جاری کر دی۔ گرفتار امدادی کارکن گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور پیشانیاں زمین پر لگی ہوئی ہیں۔ بن گوئر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس ویڈیو کو اسرائیل میں خوش آمدید کے کیپشن کے ساتھ پوسٹ کیا۔ امدادی کارکنوں کی تزلیل والی ویڈیو میں اسرائیلی وزیر بن گوئر کو فخریہ انداز سے اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اٹلی، فرانس، کینیڈا اور ہالینڈ کی شدید مذمت۔ اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا۔ فلوٹیلا ارکان کے ساتھ برے سلوک پر اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ پاکستان کے ساتھ ایدھی سمیت مختلف ملکوں کے سینکڑوں امدادی کارکن غیر قانونی اسرائیلی حراست میں ہیں۔ متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس محمد اعظم خان نے کہا کہ دوسرے فریق کو سن لیتے ہیں۔ کالعدم شدت پسندوں کی مبینہ آڈیو وائرل۔ گفتگو میں دہشت گرد کمانڈر اپنے کارندے راکٹی سے کہہ رہا ہے کہ ایم پی آصف محسود کو نہ چھیڑیں، انہیں جانے دیں، ان کے حوالے سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وائرل آڈیو میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف محسود کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ ان سے معذرت کی جائے۔ اس پر دوسرے کارندے راکٹی نے جواب دیا کہ آصف محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وائرل آڈیو پر رد عمل میں آصف محسود نے کہا کہ ان کا ان افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ انہیں جانتے ہیں۔ کراچی میں سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس میں ڈی آئی جی ساؤتھ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خط، کہا کہ ملزم بلوچستان فرار ہو گیا ہے۔ پولیس ٹیم نصیر آباد، کوئٹہ، جعفر آباد، لسبیلا اور بلند بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مختلف شواہد سے ملزم نعمان علی کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی پنجاب حکومت کو خیبر پختونخوا کے لیے آٹے اور گندم کی ترسیل میں رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت۔ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے خیبر پختونخوا حکومت کو واٹس ایپ نمبر دے دیا جس میں آٹا اور گندم ڈیلرز پنجاب سے ترسیل کے دوران رکاوٹوں کی صورت میں ویڈیوز اور تصاویر کا شیئر کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا فیصلے کا خیر مقدم۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سینٹ کے ملازم حمزہ خان قتل کیس میں سابق ایس پی عارف حسین شاہ کو دفعہ 302 کے تحت سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ مختصر تحریری فیصلے میں مجرم صابر شاہ اور ثقلین شاہ کو دفعہ 302 کے تحت عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم۔ تینوں مجرموں کو اغوا کی دفعات کے تحت 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے زیر اہتمام فیفا ورلڈ کپ 2026 کے حوالے سے خصوصی تقریب۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی ایک بیگر نے کہا کہ کھیل قوموں کو جوڑتے ہیں۔ انہوں نے اس سال کوٹ میں بننے والے فٹ بالز کے عالمی معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی ورلڈ کپ کے سفر میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی نے فٹ بال کو عالمی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا۔ پورا سال محنت کی ہے، وہ آدھے مفت مل جائے، پیسے نہیں دے رہے۔ اس کا ریٹ پورا نہیں لگا رہے، جس بچڑا ہے نا یہ 4 لاکھ کا، اس کا لگاتے ہیں 2.5 لاکھ، بولتے ہیں ہماری رینج یہی ہے۔ ابھی تو بہت مہنگے جانور ہیں، ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنا ریٹ ہے۔ ریٹس تو کافی زیادہ ہیں پچھلے سال کی نسبت جو ہے نا۔ پچھلے سال جو 2-2.5 کا کہہ رہے تھے، اس سال 4, 4.5, 5 لاکھ ڈیمانڈ ہے۔ منڈیوں میں جانوروں کی بھرمار مگر عوام کے لیے خریدنا دشوار۔ ملک کے مختلف شہروں کی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ اس سال جانور تو خوب ہیں مگر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد۔ صدر آصف زرداری نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ برطانیہ کے علاقے یارکشائر میں بچیوں سے زیادتی کے کیس میں 20 مجرموں کو مجموعی طور پر 277 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ملزمان کا تعلق بریڈ فورڈ، ڈیوزبری، بیٹلی اور دیگر علاقوں سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ متاثرین نے فیصلے کو انصاف کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ پاکستان میں ایسے جانرس پہ نہیں بنتا ہے زومبی وغیرہ اس پہ، بٹ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جو وی ایف ایکس افیکٹ ہے، اس ٹائپ کا میں نے وی ایف ایکس پاکستان فلم انڈسٹری میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ کافی ایکسائٹیڈ ہوں میں زومبی مووی دیکھنے کے لیے۔ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ انشاءاللہ جاؤں گی عید الاضحیٰ پہ۔ اور عید الاضحیٰ پر ریلیز کے لیے تیار جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش۔ فلم زومبیڈ کی سٹار کاسٹ کی کراچی کی نجی یونیورسٹی آمد۔ فہد مصطفیٰ، مہوش حیات، فضا علی اور نبیل قریشی کا پرجوش استقبال۔ طلباء نے ٹریلر کو خوب سراہا۔